بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب 201 ووٹ لے کر منتخب تو ہو گئے، اور ان کے حریف عمر ایوب صاحب کو صرف 92 ووٹ ملے، لیکن 201 ووٹ بظاہر تو ان کے ہیں، مگر وہ کتنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ریپبلکن انسٹیٹیوٹ یہ کہتا ہے کہ ان کی سیٹیں ہیں 70 نون لیگ کی، اور مخصوص سیٹیں 90 سیٹیں ہیں ان کی، اور پیپلز پارٹی کے ووٹ شامل کر لیے جائیں تو کچھ زیادہ ہو جائیں گے، ہاں جی۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو بہت ہی انہوں نے محتاط، یہ جو ادارے ہیں یہ احتیاط بڑی کرتے ہیں، یہ حکومت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اپنی ساکھ بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ دراصل تو ان کی سیٹیں 70 نہیں ہیں، ان کی سیٹیں تو ہیں وہ 20-22 ہیں، یعنی اور 20-22 بھی نہ ہوتی، یعنی اگر عمران خان الیکشن کمپین چلا رہے ہوتے اور بالکل مساوی مواقع ہوتے، اور وہ سب چیزیں جن کا ذکر کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے، وہ 10,000 کارکنوں کی گرفتاری اور نام لینے پہ پابندی اور جناب زبردستی لیڈروں سے پارٹی چھڑوائی گئی، باقی سب تفصیلات آپ کو معلوم ہی ہیں۔ ان کی سیٹیں زیادہ سے زیادہ، بہت اچھی کمپین چلا رہے تھے تو 30 سیٹیں ہوتی ان کی، ویسے تو 17-18 سے اوپر تو نہیں مانتے جو یعنی جو لوگ جانبدار ہیں۔ پارٹی کی بات اور ہے، پارٹی اگر فریق جو ہے اس کی رائے کی تو اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو عمر ایوب نے ٹھیک کہا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپوزیشن لیڈر چن لیا۔ ان کے لاشعور میں یہی تھا نا کہ میں مستحق تو اپوزیشن لیڈر بننے کا تھا۔ ایک ہوتی ہے سلپ آف ٹنگ، وہ اور چیز ہے، ایک یہ کہ آپ کا لاشعور جو ہے وہ غلبہ پاتا ہے آپ پہ۔ اور عمر ایوب نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں، جب ڈپٹی اسپیکر انہیں روک رہے تھے، اور روک بھی کیا بھدے طریقے سے روکنے کی کوشش کی۔ پہلے تو نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے، اور پھر شہباز شریف بھی چلے گئے، اور پھر باقی لوگ بھی چلے گئے، پریس گیلری کی آواز ہی بند کر دی گئی، جس پہ رپورٹنگ کرتے ہیں لوگ، ویسے آواز تھوڑی بہت تو پہنچتی ہے، مگر تقریر اگر آپ سروے کریں تو عمر ایوب کی جو ہے وہ زیادہ اپنا سنی گئی، اگرچہ وہ اپنا اسٹیکر وغیرہ ہی چلتے رہے، اور تقریر بہتر بھی کی انہوں نے یعنی ان سب چیزوں پہ زور دیا جنہیں دینا چاہیے تھا۔ اسد طور کی اور عمران ریاض صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا، سارا منظر کھینچا، ان کے 16 سالہ بیٹے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، کتنی بار 1 درجن سے زیادہ مرتبہ ان کے گھر پہ الغار کی گئی۔ وہ کون سا گھر بچا ہے پی ٹی آئی کے کسی حامی کا اور کارکن کا؟ بس تائید کنو یہ بھی کبھی ہوا تھا دنیا میں کہ کاغذ چھینے جائیں، یہ تو ایسا نقطہ ہے جس کو بعد اب اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت بن گئی، اور دیکھیے کیا یعنی تماشا ہے، حد ہے۔ وہ بھائی یہ کوئی انگلیوں کا زمانہ ہے، کہہ رہے ہیں میں میثاق مفاہمت اور میثاق معیشت جو ہے وہ اس کی دعوت دیتا ہوں، اور اپنی انا کو دفن کرنا ہوگا۔ آپ نے کبھی اپنی انا کو دفن کیا ہے؟ کبھی کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے، اور چلیے ایک واقعہ یہی بتا دیجئے کبھی آپ نے سچ بولا ہو زندگی میں، یعنی اس وقت سچ وہ ہے جو آپ کو ایک ناگوار چیز برداشت کرنی پڑے، یعنی اپنی شکست مان لیں۔ اور وہ آپ سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں جی عمران خان صاحب؟ حالت یہ ہے، پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈے سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اور ایک چھوٹی سی چارپائی ہے، اور اس کے ساتھ باتھ روم ہے، اور بو آتی رہتی ہے، وہاں اسے رکھا ہوا ہے، اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہم وقت کے بڑی سہولیات ہیں، بڑی سہولیات ہیں۔ اگر کوئی کھانے کی ڈھنگ کی چیز ہے تو وہ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، کوئی سہولت وغیرہ نہیں ہے، اور مینٹل ٹارچر جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور مسلسل دباؤ ہے کہ جی آپ ان کو موقع دیں۔ کیوں موقع دیں جی؟ کیوں موقع دیں؟ ایک آدمی ہے، اس نے آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، وہ کہتا ہے مجھے 3 سال کے لیے تو موقع نہیں یہاں رہنے کا، آپ کے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ بہرحال وہ تو مولانا فضل الرحمان دانا آدمی ہیں، یعنی وہ دانا اسی اعتبار سے نہیں ہے کہ بڑے صاف ستھرے ہیں، اجلے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں حالات کو، اس لیے نواز شریف صاحب کی منت سماجت کے باوجود آمادہ نہیں ہوئے، اختر مینگل بھی، اور اختر مینگل نے اپنا موقع واضح کر دیا، ذرا کم بات کی انہوں نے، اجنگزئی صاحب نے زیادہ کی، اور اس سے وہ اجاگر بھی ہوئے، انہیں فائدہ بھی ہوا، اور بلوچستان میں بھی ان کا قد بڑھا ہے، تو وہ پشتون پاپولیشن میں جو بھی ان کی حمایت ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے پشتون پاپولیشن میں حمایت، اور اختر مینگل صاحب کی ظاہر ہے بلوچوں میں تقسیم ویسے زیادہ ہے، پشتونوں میں بھی ہے تقسیم، ہر کہیں ہوتی ہے۔ تو ایم کیو ایم تاریخ ساز غلطی کر بیٹھی، اپنی تدفین کا ہی بندوبست کر لیا، اور ووٹ ان کے زیادہ ہیں، چوتھے 5ویں نمبر پہ آپ آ رہے ہیں، 16 سیٹیں لے کے بیٹھ گئے، تو کیا ہوا پھر؟ کیا عزت افزائی ہوئی جی؟ اور یہ کوئی اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، یعنی جن لوگوں کو خوشی ہوتی ہے تو انہیں غور کرنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جوتے اور پالش اور برش لہرائے گئے اور بھیگی بندی بنے ہوئے اگر بیٹھے تھے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ الیکشن پراپر ہوتے، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وہ بیٹھتے، آگے جیت جاتے، تو اپنا آبرو مندانہ طریقے سے بیٹھتے۔ عمران خان تو بڑا خوش وقت آدمی ہے، جب یعنی جیل چلا گیا تو جان بچ گئی، ورنہ جیسا عمر ایوب صاحب نے کہا کہ 3 شوٹر تھے، قتل کرنے کی کوشش تو کی گئی،
ارشد شریف کو تو قتل کر ہی دیا نا، اور اس پہ ظاہر مسرت بھی کیا تھا کسی نے، اب یاد ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انتقام کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، تو وہ شروع ہو چکا۔ اب وہ جو کارکن نام کیا ہے ان کا، احمد شاہ نام ہے جی، احمد شاہ نام ہے وہ، احمد شاہ نہیں ہے نام، کیا ہے ان کا کارکن جو ہے کل جی پی او سے پکڑ لیا، وہی ضلع شاہ والا مسئلہ ہے، یہ احمد شاہی نام ہے۔ وہ جب گرفتار کیا گیا تو وہ تصویر اس کی موجود ہے، صحت مند آدمی تھا، جنرل ہاسپٹل کے آئی سی یو وارڈ میں سے لے جایا گیا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کال دی تھی پی ٹی آئی نے کہ لوگ وہاں پہنچے۔ وہ اپنا یہ خبریں گرم ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ غلطی ہو خبر، کہ وہ ذل شاہ کی طرح اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوا ہو، کسی باپ کا فرزند ہے، کسی ماں کا جگر گوشہ ہے، اور کوئی بہنوں کا بھائی، اس کی بہنیں ہوں گی، ماں ہوگی، عزیز رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، ایک انسان کی جان قرآن مجید کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو مار ڈالا اس نے ساری بنی انسانیت کو مار ڈالا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے تمام بنی نوع انسان کو گویا بچا لیا ہے۔ تو انسانی زندگی ایسی کہ قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تیمور بھی پیدا ہوئے، چنگیز خان بھی، ہلاکو بھی، اور خود ہماری تاریخ میں حجاج بن یوسف جیسا صفاق انسان پیدا ہوا، وہ پاگل ہو کے مرا۔ ابھی قدرت بہت مہلت دے دیتی ہے، امویوں کو 90 سال کی مہلت ملی، پھر عباسی آئے۔ ویسے تو عباسی بھی کیا تھے، جن کا حق تھا تو انہیں تو نہیں دیا گیا اقتدار، مسلم عوام کی تو نہیں سنی گئی، اور جہاں سنی جاتی ہے جیسے ملائیشیا میں ہے یا ترکی میں ہے تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اس درجے کے لوگ تو نہیں ہیں، وہ تو جو عہد اول کے مسلمان تھے تو وہ تو کیا لوگ تھے، کیا اجلے لوگ تھے، 1000 برس تک کسی دنیا میں کوئی ان سے غلبہ نہیں پا سکا۔ 1000 برس کا، یہ 400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ یہاں اپنا اکبر تھا، اور ایران میں اسماعیل صفوی تھا، اور ترکی میں سلیمان دی میگنیفیشنٹ تھا، سلیمان ذی شان جسے کہتے ہیں۔ کتنے یورپی ممالک اس نے فتح کر لیا تھا کہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ تو کیا حاصل ہوا جی؟ اور جو پہلے 2-3 دن کی چیف منسٹر پنجاب کی کارکردگی ہے، میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، ابھی چیزیں سامنے آئیں گی، مگر یہ ہے کہ بہرحال باخبر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ افسر پریشان ہے۔ افسر تو 73 سے ویسے پریشان ہی چلے آتے بیچارے، بھٹو نے جو تحفظ ہمیشہ سے چلا آتا تھا وہ ختم کر دیا۔ ان کی ملازمت تو جیسے فوج میں ملازمت یوں ہی تو نہیں ختم کی جا سکتی۔ مجھے ایک دفعہ کور کمانڈر نے کہا کہ میں ایک کیپٹن کا تبادلہ تک نہیں کر سکتا، مجھے اس کے لیے کہ اپنا کیس ڈیولپ کرنا پڑے گا اور مرکز کو بتانا پڑے گا، اس کی اجازت ہے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ تو عمر ایوب صاحب نے بہرحال نقشہ کھینچ دیا، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو دب جانا پڑا۔ اب یہ محاذ ایک نہیں ہے، محاذ بہت ہیں، بلوچستان کا محاذ ہے، کے پی کا محاذ ہے، جہاں کہہ دیا علی امین گنڈا پور نے کہ کیبنٹ وہ بنائے گا، کیبنٹ کون بنا سکتا ہے، کیبنٹ عمر خان اپنا عمران خان بنائیں گے، اور جس کا نام لینے پہ پابندی تھی لگائی گئی اسی کا نام گونج رہا ہے۔ 1964 تھا یا 1963 تھا، وہ ایک چھوٹے سے لاہور کے حال میں یوم حمید نظامی بنایا جا رہا ہے، تو مولانا دستار خان نیازی مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا وہ کیسی ان کی بھاری گرجدار آواز تھی اور کیسا شخصیت تھی۔ انہوں نے کہا ایوب خان، انسانوں کے نطق بند نہ کرو ورنہ خدا تمہارا نطق بند کر دے گا، ان کی زبان بند نہ کرو ورنہ تمہاری زبان بند کر دے گا۔ تو ایک حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، میثاق جمہوریت کیا اور میثاق معیشت کیا، اور کیا اپنا، ہمیں معلوم ہے کہاں سے ان کو کہا، کس نے کہا ہے ان سے، یہ بات بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں معلوم ہے کس نے وعدہ کیا 10-15 بلین ڈالر دلوا دیں گے، کچھ وقت گزر جائے گا، 10-15 بلین ڈالر تو ملک سے چلے جاتے ہیں ہر سال۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنا وہ نہ جائے ملک سے، سرمایہ کو تحفظ بھی حاصل ہو اور سرمایہ کرنے کے لیے ماحول بھی ہو، اور اس کے لیے امن چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے، ایف بی آر کی تشکیل ہونا چاہیے۔ آپ شاید بور ہوتے ہوں کہ جب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں انہیں دہرانا چاہیے۔ 4 گنا ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے، جیسے کل بھی کہا تھا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہوں گا۔ تو ارشد شریف پہ قتل کا بھی انہوں نے کہا کہ کون اس کا ذمہ دار تھا، عمر ایوب نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ 3 شوٹر تھے، ایک نہیں تھا جس نے عمران خان پہ حملہ کیا تھا، تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اور 9 مئی کی اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی جاتی؟ کس کو بچانا مقصود ہے؟ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ کس کو بچانا مقصود ہے؟ اور نہیں 9 مئی کی انہوں نے عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا، کیوں نہیں کراتے یہ عدالتی تحقیقات؟ اپنا ہمارے اعتزاز احسن تو کہتے ہیں کہ آئی جی اس کے ذمہ دار ہے، یعنی بے قاعدگی تو ہوئی، اس کی داد تو نہیں دی جا سکتی، لیکن کور کمانڈر ہاؤس لاہور تک پہنچ گیا، ادھر وہ ایم اے معلوم کا طیارہ جو تھا میاں والی میں، اس میں حملہ ہوا، ایک ایس ایچ او تک سے بال پوچھ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اچھا ہے توڑ پھوڑ ہو تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے، اور لیکن اس سے کس کا بھلا ہوا؟ کیا اس سے ملک کا بھلا ہوا؟ ملک کا بھلا تو اس سے نہیں ہوا، کسی کا بھی بھلا نہیں ہوا، اور جن لوگوں کو اقتدار ملا بھلا ان کا بھی نہیں ہوا، آخر کار وہ خسارے میں رہیں گے۔ میں تو 20 برس سے عرض کرتا ہوں کالموں میں کہ یہ جس طرح کی سیاست آپ فرما رہے ہیں مافیا کی، کہ آپ کا انجام حوالہ دینے کو دل نہیں چاہتا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ بھٹو صاحب کو تو بھٹو صاحب تو جیت رہے تھے 1977 میں، تو کتنی دھاندلی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟
آج بھٹو خاندان کا در حقیقت کوئی وجود نہیں ہے، زرداری خاندان. اور اندرا گاندھی کے خاندان کا کیا ہوا، اور شیخ مجیب الرحمان کا کیا، بے شک اس کی بیٹی اقتدار میں ہے، لیکن یہ ہے خاندان تو سارا مارا گیا نا، اور شیخ مجیب الرحمان خود ان کے ہم وطنوں نے انہیں مار ڈالا، اور وہ دندناتے بھی رہے، ان کے بعد ان کے مخالفین اقتدار میں رہے. پیپلز پارٹی نے ووٹ دینے کو دے دیے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں سے خوش ہے، خوش نون لیگ بھی نہیں ہے. یہ جو رانا تنویر جیسے کم فہم لوگ ہیں جو مارنے کو تھوڑا شیر افضل کو مارنے کے لیے تھوڑا ذرا اندازہ لگائیے، شیر افضل پہ ہاتھ اٹھاتے تو رانا تنویر بول تو کوئی بھی کسی کو بھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. تو کیا ہوتا ہے یہ اپنا، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں. اچھا تور کا جناب دے دیا گیا مزید 3 دن کا ریمانڈ. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ بھائی لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، یہ شریف خاندان کا فیصلہ ہے، اور شریف خاندان فیصلہ تو شریف خاندان نے کیا، اکسایا انہیں جس نے ہے وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اب ہر بات جو ہے وہ تفصیل بتانی ضروری نہیں ہے، تفصیل نہ پوچھیں، اشارے کافی، یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. عمران خان کا کیا بگڑا، نجم سیٹھی نے کہا، لیکن کبھی کبھی تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا سچ بولنے کو. آخر ایک ذہین آدمی بھی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ میڈیا وہ مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے، کچھ سچ تو ضروری ہے ہی. تو ان کا ایور گرین ہے عمران خان، جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے وہ بڑھتی جائے گی اپنا مقبولیت ان کی. تو حاصل کیا ہوا، ایک غیر متعلق شعر آپ کو سناتا ہوں، برا سنائیے گا، وہ میں رہ نہیں سکتا، وہ اس کے کوئی موضوع سے تعلق نہیں ہے، اور آپ سمجھ ہی جائیں گے موضوع سے تعلق نہیں ہے. مولانا حضرت معانی کا شعر ہے، رئیس المتغزلین، یہی نہیں کہا جاتا انہیں. کسی دن ان پہ بات کروں گا انشاءاللہ. کچھ بھی حاصل نہ ہوا زہد سے نخوت کے سوا، شغل بیکار ہے سب تیری محبت کے سوا. موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں ایک نکتہ تو ہے، پازیٹیو تھنکنگ سے زندگی سنورتی ہے. یہ جو دماغوں میں خنداز بھر جاتا ہے نا کہ ہم جتنا چاہے ظلم کر سکتے ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو انجام چنگیز خان کی قبر کہاں ہے، چنگیز خان کی قبر ہی نہیں ہے، وہ جانتا تھا اس پہ تھوکا جائے گا. ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ یہ کہتے ہیں، زیادہ کافی باخبر دوست، کہ محمد بن سلیمان نے، میں نے نام نہیں لیا ان کا، کرپشن نے انکار کیا، محمد بن سلیمان ہے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے انہوں نے بھی انکار کر دیا. عمران خان ایسا آدمی نہیں ہے جس سے آپ دباؤ سے بات منوا سکیں. حفیظ اللہ خان صاحب سے ہم اتفاق تو نہیں کرتے، لیکن یہ تو وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ اسے ڈرا نہیں سکتے، اور ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ انہیں جانتے ہیں، سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے. بتاتے تو خیر ہم بھی رہے کہ، لیکن ان کی رائے ظاہر ہے زیادہ معتبر ہے. ڈرا نہیں سکتے. کوئی کتنی بار گزارش کی، کتنی بار یاد دلایا وہ ہماری رائے تو نہیں ہے، کتنی بار عرض کیا کہ اس دنیا کو کوئی اس دنیا کا مالک ہے، اور جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ تو آئنسٹائن جیسا آدمی کہہ سکتا تھا، معاف کیجیے گا، ویسے میں ان کو بہت قائل ہوں ان کی ذہانت کا، کہ جی آئی ڈونٹ بلیو ان اے پرسنل گاڈ، آئی بلیو ان گاڈ بٹ ڈونٹ بلیو ان اے پرسنل گاڈ. یا برٹن رسل نے کہا کہ وائی شوڈ آئی ریڈ قرآن، آل گاسپل ٹروتھ از اے لائی. لیکن ہم تو جانتے ہیں سب کہ اس دنیا کو کوئی مالک ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میری زبان پہ کیا ہے اور میرے دل میں کیا ہے، اور اس کی مرضی ہے. اور حالات کے تیور نہیں پڑھ سکتے جو لوگ، جو وقت کا فرمان نہیں پڑھ سکتے، وقت انہیں رونق کر گزر جاتا ہے. یہ کوئی امتیوں کا زمانہ ہے. وہ کہنے لگے عمران خان سے، اپنا ایک جنرل صاحب سے، چلیے نام نہیں میں لیتا، اچھا نہیں لگتا، جب افغانستان پہ امریکیوں نے حملہ کیا کہ دنیا میں تاتاریوں کے دور بھی آتے ہیں. میں نے کہا دنیا میں تاتاریوں کے دور آتے ہیں تو اس کے بعد رکن الدین بابرس بھی آیا کرتے ہیں، آخر انہیں خاک و خون میں لوٹنا پڑتا ہے. صلیبی آتے ہیں تو نور الدین زنگی بھی آتا ہے، صلاح الدین. کیا آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں انشاءاللہ میں نے اس کو بندوبست کر لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک دوست مل گئے جو ایکسپرٹ ہیں اس کے فلسطین کے، اس پہ میں الگ سے بات کیا کروں گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، کوشش کروں گا ہفتے میں 3-4 دفعہ تو ضرور کروں. تو کیا اسرائیل کامیاب ہو گیا؟ اسرائیل کو ایسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس کا نام و نشان انشاءاللہ مٹ جائے گا. اقبال نے کہا تھا اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ دنیا بدلنے والی ہے، دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. اونلی دی چینج از پرماننٹ. کنفیوشس سے لے کے اور سقراط سے لے کے آج تک ہر شخص نے بتایا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، لیکن لوگوں کو اگر وہ فطور پیدا ہو جاتا ہے نا، جب سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ انڈیویجول کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، کچھ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے آپ اقتدار میں رہ سکتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے انسانوں کو. تو قصہ تو آپ کا پاک ہے، خلق خدا تو نہیں مانتی، اور ہماری نہیں سنتے تو نجم سیٹھی صاحب کی سن لیجئے، وہ ایور گرین ہے. ایور گرین سے کوئی نہیں ہے، ایور گرین تو وہی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. جو کچھ اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، بے گراں عظمت اور بے پناہ بزرگی والا. آپ کا بہت بہت شکریہ.